جامعہ ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین۔ کچھ دن پہلے پاکستان کی ایک خصوصی عدالت نے جنرل ریٹائرڈ اور سابق صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت سنائی تھی۔ انہوں نے سزائے موت اس کیس میں سنائی کہ مشرف نے آئین شکنی کرتے ہوئے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن مشرف کو سزا سنانے والی خصوصی عدالت غیر آئینی قرار دے دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو سزائے موت کا فیصلہ سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل غیر آئینی قرار دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر اکبر نقوی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ سنانے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو ملتی رہے، اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ناظرین، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اہم نکات جس پر فیصلہ دیا گیا وہ یہ ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کی تشکیل اور آرٹیکل 6 میں کی جانے والی ترمیم بھی کالعدم قرار دے دی۔ عدالت نے کرمنل لا اسپیشل کوڈ ترمیمی ایکٹ 1976 کی دفعہ 9 کو غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دے دیا۔ آرٹیکل 6 کے تحت ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ: لاہور، ملزم کی غیر موجودگی میں ٹرائل بالکل غیر قانونی ہے۔ خصوصی عدالت کی تشکیل کے وقت آئینی و قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ اس کے بعد ماہر قانون منیب فاروق نے کہا کہ پرویز مشرف کے خلاف دیے گئے فیصلے کی حیثیت ایک کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں، کیونکہ اب اس عدالت کو ہی غیر آئینی قرار دیا گیا ہے جس نے یہ فیصلہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ اب وفاقی حکومت چاہے گی تو نئی عدالت تشکیل دے کر پرویز مشرف کے خلاف دوبارہ سے کیس قائم کر سکتی ہے، لیکن پھر وہی بات کہ جس طرح سے آرٹیکل 6 کو ختم کر دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان کا وہ قانون بنا جس کے تحت آئین شکنی کی سزا دی جانی تھی، اس سے پہلے ہی پرویز مشرف نے آئین شکنی کی تھی اور انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا تھا، جبکہ آرٹیکل نمبر 6 بعد میں پاکستان کے قانون میں شامل کیا گیا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سماعت کے آغاز پر وفاقی وزیر نے خصوصی عدالت کی تشکیل سے متعلق سمری اور ریکارڈ عدالت میں پیش کیا۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل میں کہا کہ مشرف کے خلاف کیس بنانے کا معاملہ کبھی کابینہ ایجنڈے کے طور پر پیش نہیں ہوا۔ مشرف کے خلاف کیس سننے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کابینہ کی منظوری کے بغیر ہوئی تھی۔ وفاقی حکومت کے وکیل کا کہنا تھا کہ خصوصی عدالت کی تشکیل کے لیے ججز کی تقرری کے معاملے پر دوبارہ کابینہ کی میٹنگ ہوئی۔ 8 مئی 2018 کو خصوصی عدالت کے ایک جج کی تقرری کا معاملہ کابینہ میں زیر بحث آیا۔ 21 اکتوبر کو جسٹس یاور علی ریٹائر ہو گئے اور عدالت پھر ٹوٹ گئی، اور یہ وہی عدالت ہے جس نے جنرل مشرف کے خلاف فیصلہ سنایا تھا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل میں کہا کہ 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 6 میں معطلی، اعانت اور معطل رکھنے کے لیے الفاظ شامل کیے گئے۔ اس پر جسٹس مظاہر نے ریمارکس دیے کہ ایمرجنسی تو آئین میں شامل ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایمرجنسی میں بنیادی حقوق معطل کیے جا سکتے ہیں۔ دوران سماعت جسٹس امیر بھٹی نے استفسار کیا کہ آرٹیکل 232 کے تحت ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہو جائے کہ حکومت ایمرجنسی لگا دے تو کیا اس حکومت کے خلاف بھی غداری کا مقدمہ چلے گا؟ اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ آئین کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے، جس پر جسٹس مظاہر نے وفاق کے وکیل سے استفسار کیا کہ پھر تو آئین سے انحراف کیسے ہو گیا۔ جسٹس مظاہر اکبر نے کہا کہ ایمرجنسی لگائی جائے گی تو پھر اس کا تعین ہوگا کہ کیا ایمرجنسی آئین کے مطابق لگی یا نہیں۔ سلسلہ چل گیا تو جس کو جو مناسب لگے گا وہ وہی کرے گا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے موقف فرمایا کہ آرٹیکل 6 میں آئین معطل رکھنے کا لفظ پارلیمنٹ نے شامل کیا۔ جسٹس مظاہر نے ریمارکس دیے کہ آپ نے 3 لفظ شامل کر کے پورے آئین کی حسین کو بدل دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایمرجنسی کو شامل رکھا ہوا ہے۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا، جس کو چند گھنٹوں بعد ہی سنایا گیا۔ یاد رہے کہ خصوصی عدالت کے 3 رکنی بینچ نے 17 دسمبر 2019 کو پرویز مشرف کی سنگین غداری کیس میں سزائے موت سنائی تھی۔ بینچ کے 2 اراکین نے فیصلے کی حمایت کی، جبکہ ایک رکن نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے
پرویز مشرف کو بری کر دیا تھا۔ خصوصی عدالت نے اپنے فیصلے میں پرویز مشرف کو ملک سے بھگانے والے تمام سہولتکاروں کو بھی قانون کے کٹہرے میں لانے کا حکم دیا تھا، اور فیصلے میں اپنی رائے دیتے ہوئے جسٹس وقار نے پیرا 66 میں لکھا تھا کہ پھانسی سے قبل پرویز مشرف اگر فوت ہو جائیں تو لاش کو ڈی چوک پر لا کر 3 دن تک لٹکایا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ اور اس کے بعد آج کے فیصلے کی کارروائی۔ اس کے بعد انشاءاللہ نئی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔